جی عمر ایوب صاحب، آج سنا ہے بڑی گرما گرم بحث ہوئی آپ کی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب سے، تو کتنے مطمئن ہیں آپ ان کے جوابات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ، آلویز این آنر کہ آپ کے پروگرام میں آتا ہوں، اور 2002 سے آپ سے یہ رشتہ شروع ہوا ہے۔ وہ بھی دن مجھے یاد ہے جب پہلے دن میں آپ کے پاس آیا تھا کیپٹل ٹاک پہ۔ میر صاحب آج اس وقت سیشن شروع ہوا تو نوید قمر صاحب کے ساتھ، وہ چیئرمین ہے کمیٹی کے، تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی مجھے بریفنگ دے دی تھی فائنانس سیکرٹری نے، میں نے کہا تھا ساتھ ساتھ ہمارے کویشچن آنسرز ہوتے، بلکہ فائنانس منسٹر نے اپنی بریف ٹاک دی، میں نے کہا مجھے ذرا سوال کے جواب سوال کرنے دے کہ اس کا پھر پیٹرن سیٹ ہو جائے گا، تو اس پہ ذرا ان کے ساتھ گرما گرمی ہو گئی، پھر انہوں نے مطلب سوال کرنے کی اجازت ایز اے چیئرمین دے دی تھی۔ گرما گرمی اس لیے ہوئی کہ وہ سوال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے؟ کریکٹ۔ پھر میں نے جب اسٹریس کیا، میں نے کہا جی ایز اے اپوزیشن پھر ہم لوگ واک آؤٹ کریں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ون سائیڈڈ ہی چیز چلتی رہے، اور جو پیٹرن سیٹ کرنا ہے وزیر خزانہ نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیا، تو میں پوچھوں گا سوال ایز اپوزیشن لیڈر بھی اور ممبر بھی کمیٹی کا، اور اس کے بعد پیٹرنس، اس کے بعد سیکرٹری فائنانس بولیں، ضرور بولیں، چیئرمین ایف پی آر نے بولنا ہے، ضرور بولیں۔ تو وہاں پہ پھر ان سے میں نے پوچھا فائنانس منسٹر سے، میں نے کہا جی آپ نے اپنی بجٹ سپیچ میں کہا تھا کہ حکومت کمپیٹیٹیونس اور ایفیشنسی کے اوپر بات کر رہی ہے، تو یہ مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس وہ میٹرکس، وہ پیمانہ کیا ہے جس کے ساتھ آپ یہ دو چیزیں ناپیں گے؟ ابھی تک ان کا سوال کا جواب نہیں آیا۔ پہلی بات وہ کہ آ جانا چاہیے تھا اسی وقت، انہوں نے بات کی کہ جی یہ میرا پیمانہ ہے، آ جانا چاہیے تھا۔ دوسری چیز میں نے ان سے کہی کہ جی آپ کی گروتھ ریٹ، یہ میں نے نہیں کہا، یہ ان کی اپنی جو اعداد و شمار ہے، اکنامک سروے ہے، اس پہ انہوں نے پہلے ہی اس پہ پیجز پہ یہ انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں، یہ اعداد و شمار، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ آپ کا گروتھ اینڈ انویسٹمنٹ، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کے جی 2.68% سے گرو کرے گا۔ اس پہ میر صاحب ابھی آتے ہیں، سب سے پہلی چیز میں ان سے کہا کہ جی یہ فگر آپ کی ان ریئلسٹک ہے، حقیقت میں مبنی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اور باقی بھی چیزیں اس میں آتی ہیں، تقریباً آپ اس کا پہلے جب بجٹ پاس ہوا تھا وہ 1400 ارب کا تھا، اس کو پھر انہوں نے کم کیا۔ اچھا جب کم کیا تو آپ کو خود معلوم ہے کہ پی ایس ڈی پی کے ساتھ بہت ساری چیزیں منسلک بھی ہوتی ہیں، تقریباً 3 سمائیوں تک ایگزیکٹ تقریباً 426 ارب روپے یہ خرچ کر چکے تھے، اور 9 مہینے، اور اس پہ سے تقریباً 31-32% یہ بنتا تھا۔ تو ابھی اچانک جب میں نے ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا جی یہ چوتھی سمائی میں آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا 80-85% تک آ جائیں گے، تو وہ کون سا آپ کا اسٹیرائڈ کا بوسٹر شاٹ ہے جو آپ نے انجیکٹ کی ہے کہ جی وہ جس کے ساتھ یہ گروتھ فگر آ جائے گی؟ یہ مطلب حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، اور پچھلے 2 سال متواتر جب بجٹ کا کیا جواب تھا؟ کوئی جواب نہیں کہ جی ہوا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہنسنے لگ گئے لوگ، تو مطلب یہ کوئی ان کے پاس تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ یہ فگر آپ کی ان ریئلسٹک ہے۔ دوسری اس کے ساتھ اہم چیز یہ ہے میر صاحب، جب یہ فگر نیچے آئے گی گروتھ کی، آپ کی انویسٹمنٹ کی فگر نیچے، آپ کی باقی ساری فگرز نیچے، تو لہٰذا یہ حقیقت میں مبنی ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں جو بجٹ ڈاکومنٹس میں جو فگرز دی گئی ہیں یہ درست نہیں ہیں؟ فکٹیشس فگرز ہیں، اور اس کے اوپر ایگریکلچر پہ ہم لوگ زراعت پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ذریعہ معاشی زراعت ہے۔ اس پہ انہوں نے دکھایا کہ زراعت جو ہے وہ 0.56% سے بڑی ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، یہ فگر زراعت میں جتنی میجر کراپس ہیں وہ تو ساری آپ کی زیرو، گنا، آپ کا شوگر کین، آپ کی کپاس، آپ کی ویٹ، آپ کی میز، ساری جو چیز بڑی ہے۔ اچھا مزے کی بات، جو چیز انہوں نے دکھایا ہے کہ جی جو چیز بڑی ہے اس پہ مال مویشی، لائف سٹاک، مال مویشی میں آپ کہہ دیں جی کہ کیٹل ہو گیا، بفلوز ہو گئے، گاؤں بھینسے، جس کو عام فہم زبان میں کھوتے بہت بڑے ہیں، کھوتے بڑے، ڈنگر کہتے ہیں جس کو، اچھا وہ بڑے ہیں، 36 لاکھ ان کی تعداد اضافہ ہوا ہے ڈنگروں کی یا مال مویشی کی تعداد میں۔ اچھا پھر اس پہ کھوتوں کی تعداد میں آپ کا 1 لاکھ کھوتا بڑا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ آپ کا خچروں کی تعداد پچھلے 3 سال میں ایک خچر نہیں بڑھا، اکارڈنگ ٹو دی بجٹ ڈاکومنٹس، اکارڈنگ ٹو دس ڈاکومنٹ۔ اچھا یہ ویسے بتا دوں ہمارے جو ناظرین ہیں کہ خچر اور کھوتا جو 2 مختلف چیزیں ہیں، گدھا اور خچر 2 مختلف چیزیں ہیں۔ جو خچر ہے یہ گدھے اور گھوڑے کے درمیان ایک چیز ہے۔ ہاں جی یہ بات ہے، پر اس کی تعداد میں بڑھا نہیں۔ اچھا میرا سوال یہ تھا کہ مجھے بتائیں
کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کا شخص جو ہے وہ جاتا رہا ہے اور اس نے مطلب وہ لوگوں کے کاشتکاروں کے اور محنت کشوں کے ڈیروں میں جا کے اس نے کہا جی یہ کٹا کب پیدا ہوا تو اس کی وہ سروے کیسا ہوا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. مطلب یہ ساری کی ساری ہوا کی فگرز ہیں اور یہاں پہ ان کو وہ گیپ ملا تو انہوں نے یہاں سے گروتھ شو کی ہے 0.56% کی آپ کی زراعت میں. اچھا جو آپ کی اسمگلنگ کے ایشوز پہ پیٹرول کی اسمگلنگ کے ایشو پہ جو گفتگو ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. تقریباً 2-2.5 ہفتے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ تھی. نفیسہ شاہ صاحبہ اس کو پریزائڈ کر رہی تھی ان پلیس آف نوید قمر صاحب. تو میں زوم پہ تھا تو میں نے چیئرمین ایف پی آر سے پوچھا اور وہاں پہ پیٹرولیم کے بھی مالکان آئے ہوئے تھے ریفائنریز کے. میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آیا 550 ارب روپے کی اسمگلنگ پیٹرول کی ایران سے ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ 550 ارب روپے کی اسمگلنگ ایران سے پیٹرول کی 550 ارب روپے 550 ارب روپے کی. اور چیئرمین ایف پی آر نے کہا کہ جی جو عمر ایوب صاحب بات کر رہی ہیں وہ اسی فگر کے لگ بھگ بالکل درست ہے. نمبر 1. نمبر 2 میرا دوسرا سوال تھا کہ جی آیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پیٹرولیم پہ سیلز ٹیکس نہیں ہوتا, اس پہ حکومت لگاتی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. میں نے کہا وہ ٹیکس جو ہے جب یہ اسمگل ہو کے آتا ہے وہ تو آپ کے ہاتھ سے نہیں ہوتا, تو اس کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے کہا جی کیلکولیٹ کریں گے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ لیٹر میں کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیلکولیٹ کریں گے. میر صاحب میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے 1 منٹ لگا تھا کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے. وہ فگرز میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا جو پیٹرول کی پرائس جو بنتی ہے 253 روپے, تقریباً 253-54 روپے فی لیٹر اس وقت جو جا رہی ہے, اس پہ پی ڈی ایل اس وقت تقریباً 80 روپے کے لگ بھگ ہے پر لیٹر. اس کا تقریباً 550 ارب روپے جو اسمگل ہوتا ہے, اس کا لیٹر آپ نکالیں تو یہ تقریباً 2.17 ارب لیٹر بنتا ہے. کتنا؟ 2.17 ارب لیٹر. اچھا 2.17 ارب لیٹر کو لفٹ کرنے کے لیے, اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ایران سے پاکستان میں, صرف پاکستان نہیں, پاکستان کے چاروں کونوں میں گلگت بلتستان تک یہ جاتا ہے. اور تقریباً کوٹھڑی سے لے کے آپ کے تھاکوٹ تک آپ کے 26 پل آتے ہیں جی. ان کو لفٹ کرنے کے لیے آپ کو ایگزیکٹ میں ایک 18 ویلر جو ٹینکر ہوتا ہے اس میں تقریباً 30,000 سے 50,000 لیٹر آتا ہے. میں نے اوسطاً 30,000 پکڑا. وہ کیلکولیشن میں نے کی, اس کے لیے لگتے ہیں 72,283 18 ویلر ٹرک. مجھے بتائیں میر صاحب, اور میں نے یہ چیئرمین ایف پی آر سے پوچھا, میں نے کہا جی یہاں پہ جو لوگ تعینات ہیں اور آپ کے کسٹمز انٹیلیجنس والے کو یہ 18 ویلر ٹرک, یہ چنچی رکشہ یا کہ کوئی چھوٹا موٹر سائیکل پھٹ پٹی تو نہیں ہے کہ جدھر مرضی آپ اس کو ریت میں ڈال دیں تو پہاڑوں میں یہ نکل جائے. ویسے میں آپ کو بھی پتا ہوگا, لیکن بلوچستان میں جو اسمگلنگ ہوتی ہے پیٹرول کی وہ چھوٹی سوزوکی گاڑیوں پہ بھی ہوتی ہے, ایون موٹر سائیکلوں پہ بھی ہوتی ہے, بڑے بڑے ڈرموں میں. لیکن زیادہ پیٹرول جو ہے وہ یہ بڑے 18 ویلر جو ٹرک ہے انہی میں ہوتا ہے. تو وہاں پہ میر صاحب میں نے ان سے یہ بھی کہا, میں نے کہا جی یہ مخصوص رستے ہوتے ہیں آپ کے گھروں میں سے ادھر 18 ویلر ٹرک کون سے ریت کے ٹیلے میں؟ یہ ایک بنیادی وجہ ہے نا بلوچستان کا جو ایشو ہے, یہ جو اسمگلنگ ہے اس کا ایک حصہ ہے. اچھا یہاں پہ ابھی میر صاحب میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی مخصوص رستے نا پکے روڈ پہ جائیں گے, میٹل روڈ پہ جائیں گے. میں کہا وہاں پہ میں امریکہ میں جس وقت فلائنگ کرتا تھا تو وہاں پہ ہمارے پائلٹس کے نقشوں پہ ایک ہوتا تھا جی بلون, وہاں پہ وہ لگاتے ہیں, ٹیتھرڈ بلون ہوتا ہے خاص کر فلوریڈا اور ان جگہوں میں, اور اس پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں, وہ بھی کوکین سمگلنگ اور سمگلرز کے لیے ہوتے ہیں. میں نے کہا جی سمپل ٹیکنالوجی ہے, کوئی جدید ترین ٹیکنالوجی, آج سے 30 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, وہ آپ اڑا دیں اس کے ساتھ تو آپ کے پاس انفرا ریڈ کیمراز اور تھرمل امیجنگ کے کیمراز ہیں, لائیو فیڈ دیں گے, پکڑ لیں ساروں کو. پر نہیں, سگریٹ کی ڈبی کے اوپر ٹریک اینڈ ٹریس کریں گے, اور 30,000 لیٹر کا 18 ویلر ٹینکر وہ آنکھوں سے اوجھل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایران سے پیٹرول کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, جن بڑے بڑے ٹرالوں پہ اور ٹرکوں پہ ہو رہی ہے, وہ مختلف چیک پوسٹوں سے گزر کے آتے ہیں اور ہر چیک پوسٹ پہ وہ پیسے دیتے ہیں. جی نظرانہ ہوتا ہے بالکل, وہاں پہ بالکل ان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, صاف ستھرا. اور یہ صرف بلوچستان میں نہیں ہوتا, پھر یہ اس کے بعد سندھ میں بھی ہوتا ہے, پھر پنجاب میں بھی ہوتا ہے, پھر خیبر پختونخوا میں بھی ہوتا ہے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اور جو یہ بلوچستان کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے, اس میں یہ جو چیک پوسٹوں پہ پیسے لیے جاتے ہیں, یہ بھی ایک ایشو ہے. تو اس کو آپ سامنے لے کے آئے, اور آپ کی ان سے کیا بحث ہوئی؟
اس کے بارے میں نے ان کو بتایا جی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری 0 ہے، نیگیٹو 1.5 ہے آپ کی بڑی صنعتیں. تو میں نے کہا جی مجھے یہ سائنس سمجھا دیں کہ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑی صنعتیں جو ہیں وہ سکڑ گئی ہیں، تو آپ کی چھوٹی صنعت کدھر سے چل سکتی ہے؟ وہ تو چل ہی نہیں سکتی، وہ ساری ان سے منسلک ہے. پھر میں نے ان کو بتایا کہ جی آپ کی ڈیفیسٹ فائنینسنگ، آپ کا جو اس وقت خسارہ چل رہا ہے، پچھلے سال خسارے کو فائنینس کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ لوکل بینک سے، لوکل مارکیٹوں سے 93% ہم لوگ اس کو فائنینس کریں گے. اس بجٹ پہ 97% تک وہ پہنچ گئے ہیں. جب وہ 97% اپنا اوور آل فسکل ڈیفیسٹ یا خسارہ مقامی بینکوں سے لیں گے تو میر صاحب پیچھے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یا اکنامکس میں کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ، کہ آپ کسی کو کمرے سے دھکیل دیں. اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی صنعتیں اور پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ تو کمرے سے نکل گئی. وجہ کہ حکومت نے وہ جس طرح آپ کی سیکشن مشین ہوتی ہے وہ سارا پیسہ اس نے اپنے قرضوں کے لیے اور اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے کر دیا. پھر میں نے اسے پوچھا کہ جی آپ صدر ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے 9% اور 16% آپ اپنا بجٹ بڑھا رہے ہیں، ملازمین کی تنخواہوں پہ کیوں نہیں؟ کل یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا، ان بیچاروں نے کیا گوایا ہے؟ پھر ان سے پوچھا جناب آپ کی پرچیزنگ پاور نہیں، آپ نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین اور 600% ان کی تنخواہوں میں اضافے کے بارے میں نہیں پوچھا؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ کل جواب دیں گے. اچھا جی، میں 600% اسپیکر کی تنخواہ میں، آپ کے چیئرمین، ڈپٹی اسپیکر ان کی تنخواہ میں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ ولگیرٹی ہے. تو پھر ختم کریں نا، تو پھر ختم کریں ولگیرٹی. ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے یہ ولگیرٹی ہے، پھر ختم کریں. اور پھر میں نے یہ بھی پوچھا، میں نے کہا جی کہ آپ کا آرمڈ فورسز میں بھی جو بجٹ آئٹم آپ کا آتا ہے، جو پیز اینڈ پینشنز ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں، اور ہمیں بتائیں کہ فورسڈ ملٹیپلائر سسٹم جو کہ ویلیو ایڈڈ ہے، جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے J10C ہم نے خریدا تھا اس وقت، جو آپ کے فورس ملٹیپلائر سسٹمز ہیں اس پہ ہم لوگ کتنا انویسٹمنٹ کرنا جا رہے ہیں. ہمیں یہ نہ بتائیں کہ جی ہم لوگ یہ چیز اتنی کی خریدنا چاہ رہے ہیں یا وہ نیشنل سیکرٹ ہے، بے شک نہ بتائیں، پر یہ تو بتائیں کہ ہم لوگ فورس ملٹیپلائر سسٹم میں یہ بجٹ یا ہمارا بڑھ رہا ہے، ہم لوگ اس چیز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ آپ کو اعتراض نہیں ہے، بڑھنا چاہیے. مطلب آپ کا فورس ملٹیپلائر سسٹم، آپ کا نیوکلیئر میسائلز میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں 100 بسم اللہ کریں. آپ اپنے ویپن سسٹمز کو ریڈار سسٹمز میں کرنا چاہیں 100 بسم اللہ کریں.